جو لاہور میں OPF کی مسجد میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا پوتا تھا، اس کی طرف سے یہ درود پاک کا نذرانہ قبول فرمائیے، بتائیے حضور کتنے خوش ہوں۔ آؤ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و ثناء رب الجلال والاکرام، ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور پھر اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا فرمائی، پھر رمضان المبارک کی نعمت عطا فرما کر جمعۃ المبارک کے موقع پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ میرا ایک تکیہ کلام جملہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنوں کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میرے گھر میں بیگانہ اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک میں اسے اجازت نہ دوں، میں اسے اپنا بناؤں گا پھر وہ میرے گھر آئے گا۔ بیگانے کسی کے گھر نہیں جایا کرتے۔ آج ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں تو گویا ہم اللہ کے اپنے ہو کر اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ ایک صوفی بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مزدوری کرتا تھا، یہ کلی تھا، تو ایک آدمی جو بابو صاحب تھے وہ ٹرین سے اترے اور انہوں نے کلی کو سامان اٹھوایا، تھوڑی سی آگے گئے تو مسجد سے جماعت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بابو سے کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں نماز ادا کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز سے میں روکتا نہیں ہوں، جاؤ سامان یہاں رکھ دو، میں سامان کے پاس کھڑا ہوں، تو جلدی سے نماز پڑھ کے آئے۔ وہ نماز پڑھنے گیا، نماز جو ہی سلام پھیرا اس کو کچھ لطف آیا، وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو گیا۔ باہر جو صاحب کھڑے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ باہر آئے، میرا سامان اٹھائے، میں جاؤں۔ دیر ہو گئی تو وہ مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس نے یوں آواز دی، اس نے کہا بھائی کیا ماجرا ہے، کس چیز نے تجھے پکڑ لیا ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی؟ تو اس کلی بابے نے اندر سے جواب دیا، بابو جی جو چیز آپ کو اندر آنے سے روک رہی ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہی ہے۔ یہ باتوں میں ایک سبق ہوتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہو، جمعۃ المبارک کا دن کتنی عظیم سعادت ہے۔ اس سعادت پر اور یہ جو کمال ہے یہ زور بازو پہ نہیں ہے، یہ اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہے۔ نہ میں نہ آپ، ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے کمال سے نہیں آیا ہے، اس کے فضل سے یہاں چل کر ہے۔ تو اب آپ اس ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد کچھ باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہیں۔
میں ابتدا میں آپ کو اپنا موضوع سخن عرض کر دیتا ہوں۔ جھوٹ کی ممانعت اور اس کی سزا، یہ آج کا موضوع ہے۔ اس کے لیے میں نے مختلف جگہوں سے 3 آیات بینات کے 3 جز پڑھنے کے، تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا، کئی چیزیں ایسی ہیں، ایک تو بعض چیزیں ایسی ہیں جسے ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، بے خیالی میں، بے دھیانی میں، بغیر کسی جانے انجانے میں انسان جھوٹ کی طرف، غیبت کی طرف، اس گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان معاملات کو بھی سامنے رکھنا اور ان پر غور و فکر کرنا، ان پر توجہ کرنا، ان کے بارے میں غور و فکر اور تفکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات ذہن نشین فرما لیں کہ صاحب ایمان شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے نمونہ رکھی گئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر ہر رسول کی یہی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس دھرتی پر، کائنات کے اندر جتنے بھی رسول تشریف لائے، ہر رسول کی آمد کے بعد اس کی اتباع، اس کی اطاعت، اس کی پیروی کرنا امتیوں کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آؤ ہم ابتدائی اسی کلمہ سے کر لیتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کی محبت کی بنا پر ہم صاحب ایمان قرار پاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز فجر پڑھانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام چہل قدمی فرماتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے مدینہ شریف سے باہر آ گئے۔ مدینہ شریف سے جو ہی باہر پہنچے تو دیکھا تو کسی قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ان قافلے والوں کے پاس کچھ اونٹ تھے جو باہر بندھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک اونٹ کریم آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا، آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس اونٹ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یار اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ مالک، ایک اونٹ کا وہ سردار تھا اس قافلے کا، وہ باہر آیا، اس نے کہا جی میں مالک ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ ہمیں پسند ہے، کیا یہ تو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو پسند ہے تو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں بیچ کیوں رہا تھا، حالانکہ وہ تو قافلہ تھا، سفر کر رہا تھا، نہ وہ ضرورت مند تھا کیونکہ وہ قافلے کا سردار تھا، وہ امیر آدمی تھا، نہ اس کو بیچنے کی ضرورت تھی، نہ اس کو کوئی ایسے مجبوری تھی۔ تو پھر مفسرین کرام محدثین نے لکھا، فرمایا کہ وہ نہ بیچنے پہ رضامند ہوتا، نہ اس کو بیچنے کی ضرورت تھی، بس اس کی نظر نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، وہ اسی میں گم ہو گیا، اپنی بے خیالی میں کہہ دیا آپ نے اونٹ بیچنا ہے۔ بطحا کا مکھڑا دیکھا، بلیل کی زلفیں دیکھی، اس چہرہ اقدس کو دیکھا جس کے مسکرانے سے گمی ہوئی سوئیاں مل جایا کرتی۔
اس چہرے کو دیکھا جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اس چہرے پر نظر پڑی، سودا طے پا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اونٹ خریدنے کی غرض سے نہیں نکلا تھا، میں تو ایسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، تو میں پیسے لے کر نہیں آیا، اگر تم یہاں رکے ہوئے ہو کچھ دیر اسٹے کرو، میں گھر سے تمہیں اس کے اشرفیاں بھجوا دیتا ہوں، پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ اس سردار نے اونٹ کی نکیل حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، حضور اونٹ لے کر چل پڑے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو خیال آیا ذہن میں، قافلے والوں نے کہا یار کمال ہے، تم نے اس بندے کو تو پہچانتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، تیری کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، پھر تو اس کے گھر کو بھی نہیں جانتا، وہ اس بستی سے آیا تھا، کس کس سے پوچھیں گے، تو نے اونٹ بغیر سوچے سمجھے اس کے ہاتھ میں دے دیا، پیسے لیے نہیں، تو یہ کیا ماجرا، کیا بات کی تو نے، بڑا عجیب کام کیا۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس سردار کی بیوی اندر سے آواز دیتی ہے، اس نے کہا سنو یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا تو کیسے کہہ سکتی ہے؟ کہا میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں، میں اس کی جگہ سے ضمانت دیتی ہوں، وہ ضرور واپس آئے گا۔ تو ان قافلے والوں نے پوچھا تو کیسے کہہ سکتی ہے؟ اس نے کہا جو آیا تھا اس کا چہرہ کبھی جھوٹوں والا نہیں لگتا، اس کا چہرہ کبھی جھوٹوں والا نہیں لگتا تھا۔ ابو جہل جیسا بدبخت کافر بھی حضور کو کہنے پر یہ مجبور ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں جھوٹا نہیں کہتا، اس لیے کہ آپ کے سارے مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا یہ بتوں کی نجاست سے بچو، شرک کی نجاست سے بچو۔ اہل ایمان کو خطاب ہو رہا ہے، فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے، غلط بات سے بچنے کی کوشش کرو، بچو۔ اب آپ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر جو جملہ لکھا ہے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہے، میں اس کی تشریح میں وہ حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن اترا، اور قرآن کے اندر مومنین کو خطاب ہوا ایمان والو ایک تو شرک سے بچو، دوسرا فرمایا جھوٹی بات سے بچو۔ مفسرین کرام کہتے ہیں لوگوں یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ شرک جتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی فجر کی نماز، اور نماز پڑھاتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام اچانک کھڑے ہو گئے، اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں شرک جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا ہی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے کریم آقا علیہ السلام نے جو آیت تلاوت کی وہ کیا تھی، اور وہ تلاوت بھی 3 مرتبہ فرمائی۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے سورہ حج کی یہ آیت اس کا جز 3 مرتبہ تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا میرے غلاموں شرک جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ اس کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور اس سے دور چلے جاتے ہیں۔
ایک جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے اس کی بدبو سے، اس کا مطلب یہ ہوا، معلوم یہ ہوا جس طرح اس مادی عالم کے اندر چیزوں کی بدبو اور خوشبو کا جو حال ہے، اسی طرح کلمات اور اعمال کے بھی خوشبو اور بدبو کی حالت ہے کہ اس کی بدبو، جھوٹ کی بدبو اتنی بری چیز ہے کہ اس رب کے رحمت والے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عامر، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، ایک دن کریم آقا علیہ السلام کرم فرما کر ہمارے گھر تشریف لے آئے اور مجھے میری ماں نے بلایا، مجھے آواز دی، عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ فرمایا کہ اس کام کے لیے جب بلانے لگی تو حضور نے ارشاد فرمایا بی بی تو اس بچے کو کیا دینے والی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس بچے کو ایک کھجور عطا کرنے لگی ہوں، کھجور دینے والی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شکر ہے تو کچھ دینے والی تھی، اگر تو نے اس انداز میں بچے کو بلایا تھا اور وہ تیرے پاس آتا اور تو کچھ نہ دیتی تو فرمایا تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ کئی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، وہ کسی سے ایک حدیث پاک کا درس لینے کے لیے گئے، ان کو مقصود تھا حدیث پاک سماعت کی تھی، اس کی سند اسماء الرجال کا مسئلہ تھا، وہ سند لینے کے لیے اس حدیث کی سند معلوم کرنے کے لیے میلوں دور سفر طے کر کے اس کے پاس پہنچے۔ تو پہنچنے کے بعد وہاں گئے، وہاں جانے کے فوراً بعد اس سے ملے اور مل کر واپس چل پڑے، اس سے حدیث نہیں پوچھی، حدیث نہیں پوچھی، سند نہیں پوچھی۔ اس بندے نے کہا کہ یار تو آیا تھا، آ کر ملاقات کی، کام کیا تھا؟ مجھ سے ملنے آیا اور مل کر واپس چلا جا رہا ہے، کام بھی نہیں بتایا۔ کہ میں بہت زیادہ سفر طے کر کے آیا تھا اس لیے کہ آپ سے حدیث سیکھوں، حدیث کا علم حاصل کروں۔ لوگ بہت زیادہ سینکڑوں میل سفر کرتے تھے ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے، سینکڑوں میل سفر کرتے تھے، تو میں اتنے میل سفر کر کے آیا ہوں اور سیکھنا آپ سے ایک حدیث تھی۔ تو کہا پھر پوچھو، کہا نہیں پوچھتا، تو ایک جھوٹا شخص ہے۔ کہا یار میں نے کوئی تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہی کوئی نہیں ہے، تیرے ساتھ میرا معاملہ ہوا ہی کوئی نہیں ہے، لین دین ہوئے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تو اس وقت اپنے جانور کو بلا رہا تھا اور جانور کو خالی ہاتھ ایسے ایسے کر رہا تھا، یہ جانور کے ساتھ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آپ یہ تو بات ہم نے سن لی، جھوٹ کی ہم نے بات سن لی، اس کے مقابلے میں جو سچ بولتا ہے پھر قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قول سدید اختیار کرو۔ قولوا قولا سدیدا، یہ لفظ جو قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ قول سدید کس چیز کا نام ہے؟ صرف سچی بات کا نام ہے؟ نہ، صرف سچی بات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی تشریح کے اندر بہت سارے مفسرین کرام نے لکھا ہے قول سدید سے مراد یہ ہے کہ بات جو بھی کی جائے اتنی واضح کی جائے، اتنی کلیئر کی جائے، اتنی صاف کی جائے، اتنی شگفتگی کے ساتھ کی جائے کہ سامع کو، سننے والے کو ذرا برابر بھی جھوٹ کا، شک کا شائبہ تک نہ ہو۔ فرمایا قول سدید اس کو کہتے ہیں، اور جو شخص یہ کر لیتا ہے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ میں پہلا انعام یہ ہوتا ہے یصلح لکم اعمالکم، میں پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے اعمال کو اللہ درست کر دیتا ہے۔ پھر حدیث پاک کی تشریح، اس کی تشریح میں حدیث لے لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک،
لوگوں یہ جو سچ بولنا ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے، یہ سچ بولنا انسان کو نجات دیتا ہے، اور جھوٹ بولنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان سچ بولتے بولتے اس کو نامہ اعمال میں نیک لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو وہ سچ اور وہ نیک اعمال جنت تک لے جاتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا جھوٹ اس کو برے اعمال کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور برے اعمال اس کے دوست کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ سے پھر ہم اس کی تشریح لے لیتے ہیں۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ خود رب کا فرمان ہے، فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میں نے عرض کیا شروع میں، کئی ایسی معاملات ہیں جن کو ہم جھوٹ سمجھتے نہیں، جیسے مذاق کے اندر مذاق کرتے ہوئے ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہمیں تو پتہ نہیں ہندوؤں نے انگریزوں نے ایسا پڑھا دیا، ہم تو یکم اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں۔ یہ جھوٹ کا دن ہے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جھوٹ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مذاق میں بھی بولا جائے تو بھی فرمایا جھوٹ ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ اور پھر حضور کی وہ پہلی حدیث پاک جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرمایا جتنا شرک کا گناہ ہے اتنا ہی جھوٹ کا گناہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، حدیث صحیح ہے، آقا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور قرآن نے کیا کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ جو منافق ہے نا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ ہم نے کبھی غور کیا؟ معمولی باتیں ہیں میرے بھائی، میں وہ نشانیاں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پہلی نشانی یہ ہے جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی، تیسری نشانی فرمایا جب بھی اسے امین بنایا جاتا ہے وہ امانت میں کھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ اگر تھوڑا سا اپنے ہم ایسے نگاہیں جھکا کر اپنے آپ کو دیکھیں نا، یہ تینوں بیماریاں ہم میں موجود ہیں۔ نہ ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، وعدہ خلافی کا یہ عالم ہے کہ ہم وعدہ کو وعدہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم آگے سے اپنے دوستوں کو یہ کہہ دیتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، معاذ اللہ۔ ہم ایک تو گناہ کرتے ہیں، کہتے افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس تو یہ ہے کہ بے احساس بے حسی بھی جاتا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا ہے، کارواں کے دل سے احساس گیا جاتا ہے۔ میرے بھائی کئی ایسی چیزیں ہیں ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں اور جھوٹ سکھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جا اس کو کہے میرے ابو گھر پہ نہیں ہے، موبائل اس کو آسانی کے ساتھ، ایک اور لعنت ہمارے گلے پڑی موبائل کی، جہاں سہولت تھی، جہاں ہمارے لیے آسانیاں تھیں، ایک چیز اللہ کی نعمت بن کر ہمارے پاس شاید آئی ہوتی تو ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوتا، فائدہ حاصل کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ اب آسانی کے ساتھ موبائل سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، موبائل کسی کو پکڑا دیا جی وہ باہر گئے ہو، بات معمولی سی ہے میرے بھائی، لیکن ہم اسے جھوٹ سمجھ ہی نہیں رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ جھوٹ ہے اور جھوٹ شرک کے برابر ہے، حدیث بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے، پھر ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہم کیوں جھوٹ پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے معاشرے کو گندہ ترین کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ نے سچا بنایا۔ یار مومن کو تو اپنے اعمال کے بل بوتے پر، اپنی شکل و صورت کے بل بوتے پر کفار کو تبریک کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، چہرہ دیکھ کر یہ پہچان جانا چاہیے یہ ایمان والا آ رہا۔ میں نے عرض کیا جیسے اس عورت نے گواہی دی، حضور کو جانتے بھی نہیں،
پہچانتے بھی نہیں تھے. اس نے کہا جو شخص تم سے اونٹ لے کے گیا ہے میں ضمانت دیتی ہوں یہ واپس آئے گا, اس لیے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا لگتا ہی نہیں. ہم بھی تو اسے نبی کی امت ہیں, ہم بھی تو اسی کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں, انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کم از کم ان جیسا ہونے کی کوشش تو کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا